کورونا مریضوں کے علاج کے لیے مؤثر دوا دریافت، چند ہفتے میں پاکستان میں ادویات کی مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکہ میں اس کے استعمال سے مرض کی شدت میں 30% کمی آئی۔ وائرس کی دوا سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا اور رزاق داؤد کی نیوز کانفرنس۔ کورونا سے ملک بھر میں مزید 33 افراد جان سے گئے۔ اب تک 803 اموات، 37,218 شہری وبا سے متاثر۔ سندھ 14,099، پنجاب میں 13,914 مریض، خیبر پختونخوا میں 5,423 اور بلوچستان میں 2,310 کیسز۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن، بازار اور مارکیٹیں بند رہیں گی۔ پیر سے شاپنگ ہو سکے گی۔ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن، کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ایکسپو سینٹر قرنطینہ پر 96 کروڑ کے اخراجات کا تاثر غلط۔ انتظامیہ کو 7 کروڑ کا چیک دیا، 2 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ اخراجات کی تمام تفصیلات ویب سائٹ پر موجود۔ 100 بار فورانسک آڈٹ کرانے کو تیار ہیں وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد۔ اندرون ملک فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا انڈیا۔ PIA اور نجی ایئر لائن کا کل سے شیڈیول جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے درمیان پروازیں شروع کی جائیں گی۔ لاک ڈاؤن سے زیادہ بھوک اور افلاس سے خطرہ۔ حکومتی پالیسی واضح، حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ فیصلے زمینی حقائق اور عوام کی حالت زار دیکھ کر کرنا ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ شرح سود میں مزید 1% کمی متوقع۔ ملکی قرضوں کے بوجھ میں مزید 330 ارب روپے کمی کا تخمینہ۔ NFC کے لیے نامزدگی آئین میں درج طریقہ کار کے منافی۔ وزرائے اعلیٰ کی مشاورت لازم۔ وفاقی مشیر خزانہ کو شامل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم صدر کو NFC کی تحلیل کا مشورہ دیں۔ مراد علی شاہ کا عمران خان کو خط۔ ملک میں موسم خشک اور گرم۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ مقبوضہ کشمیر میں بارش، درجہ حرارت مزید کم۔ جموں میں، اننت ناگ اور بارامولہ میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ امریکہ میں کرونا مریضوں کے لیے تجرباتی طور پر استعمال کی گئی دوا ریمڈیسیور پر مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ریمڈیسیور کے استعمال سے مرض کی شدت میں 30% کمی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 سے 8 ہفتے تک پاکستان میں کرونا کے علاج کے لیے دوا تیار ہو سکے گی۔ پاکستان سے 127 ممالک کو کرونا سے بچاؤ کی دوا برآمد بھی کی جا سکے گی۔ کرونا وائرس چونکہ ایک نیا وائرس ہے اور اس کا یہ پہلی دفعہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے اس وقت تک ابھی نہ کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی اس کا مؤثر علاج موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، ویکسینز کے بھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور مختلف ادویات کے اوپر بھی تجربات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے، جیلیاڈ کے نام سے، انہوں نے یہ دوائی بنائی اور اس کو تجرباتی طور پہ استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ یہ خاصی مؤثر دوا ہے اور اس کا جو ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے جو داخل مریض تھے امریکہ کے اندر، ان کے جو قیام تھا ہسپتالوں میں، اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی۔ اس دوا کی جو بننا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی اور اس کے علاوہ 4 دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں۔ یہ دوا جو ہے جی، نہ صرف جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتوں کے اندر،
تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی، یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی، اور اس کا نام ہے ریمیڈزویر، اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے، چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ 6 سے 8 ہفتے کا ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی پاکستان میں فاسٹ ٹریک رجسٹریشن جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کرے گی، اس کے بعد تقریباً 6 سے 8 ہفتے کے دوران اس کی یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان میں لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی، بلکہ یہاں سے منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً 127 ممالک میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ ملک بھر میں 3 روز کے لیے سیف ڈیز کا آغاز، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آج سے 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کرونا کا علاج نہیں ہے، یہ پابندیاں عارضی اقدام ہیں، فیصلے زمینی حقائق اور عوام کی حالت زار دیکھ کر کرنے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آج سے پھر 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن، شاپنگ کی چھٹی، بازار اور مارکیٹیں پیر کو دوبارہ کھلیں گی۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کاروبار ہوگا۔ اسلام آباد میں بھی آج سے کاروبار 3 روز کے لیے مکمل بند رہے گا۔ میڈیکل سٹور 24 گھنٹے، اشیاء ضروریہ کی دکانیں 5 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کرونا کا علاج نہیں، پابندیاں عارضی اقدام ہیں۔ کاروبار کی بندش سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ معیشت بحال ہونے تک غریب اور نادار طبقے کی مشکلات بھی بڑھیں گی۔ ہمیں اپنے فیصلے زمینی حقائق اور عوام کی حالت زار دیکھ کر کرنے ہیں۔ وفاق نے صوبوں سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے سے متعلق سفارشات بھی مانگ لی ہیں۔ صوبے آج نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن کے اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ پنجاب نے سخت SOPs کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی سفارشات مرتب کر لی ہیں۔ صوبوں کی سفارشات کی روشنی میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آج سے 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن ہے، جبکہ بلوچستان کی بات کریں تو یہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس وقت ان شہروں میں کیا صورتحال ہے، تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے فرید اللہ اور لاہور سے عبد القادر مدنی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں عبد القادر مدنی موجود ہیں۔ عبد القادر مدنی، کہیے گا کیا صورتحال ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہے لیکن کیا SOPs پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ؟ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے جو 9 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق ہفتہ وار 4 روز جو ہے وہ کاروبار کی اجازت تھی، جبکہ 3 روز تعطیلات جو ہیں وہ کی جائیں گی، لاک ڈاؤن رہے گا اور مارکیٹس اور کاروبار بند رہیں گے۔ صرف ان کاروبار کو اجازت ہوگی جو کہ نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ان کے متعلق لکھ دیا گیا تھا۔ گروسری شاپ، اس کے علاوہ کریانہ سٹور اور جنرل سٹور جو ہیں وہ کھلے رہیں گے، میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور جو غلہ منڈیاں اور سبز منڈیاں وہ کھلی رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام جو ہیں وہ بند رہیں گے، جس میں لاہور کی جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت کی بڑی مارکیٹ جو کہ پنجاب کی بڑی ہول سیل مارکیٹ ہے، جس میں شاہ عالم مارکیٹ ہے، برانڈت روڈ، انارکلی، اردو بازار اور گنپت روڈ پیپر مارکیٹ ہے، یہ تمام مارکیٹس بند رہیں گی اور آج سے یہ 3 روز کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ اور اگر سڑکوں کے اوپر رش کی بات کی جائے تو مارکیٹس تو بند ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جو ہیں وہ رواں دواں ہیں۔ مارکیٹس بند ہونے کے باوجود یہاں پر لوگ جو ہیں ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، اور صارفین کی جانب سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آج مارکیٹ بند ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہفتہ وار جو ہے وہ 4 روز کے لیے صرف جو ہے وہ کاروبار کی اجازت ہوگی، وہ بھی صبح 8 سے شام 5 بجے تک، جبکہ 3 روز جو ہیں 3 دن جن میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا روز ہے، یہ مارکیٹیں بند ہوں گی، تمام جو ہے وہ کاروبار بند ہوں گے۔ صرف ان کاروبار کو اجازت ہوگی جن کو جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ صبح 9 سے 5 بجے تک اجازت دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے جو جن کاروبار کو اجازت دی گئی ہے، جن دکانوں کو اجازت دی گئی ہے، ان میں میڈیکل سٹور شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹرول پمپس، ٹائر شاپس اور جو ڈرائیورز ہوٹل ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے کھلے رہیں گے، اور جو ریسٹورینٹ
रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी है वो भी 24 घंटे के लिए जो है वो जारी रहेगी, जबकि इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं और मजबूरी तौर पे जो मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी। अब्दुल कादिर मदनी आप साथ रहिए, कोयटा चलते हैं। फरीदुल्लाह, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी, मजबूरी तौर पे क्या सूरत हाल है? हुकूमत मुतमईन है कि मार्केटों के अंदर SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और कारोबारी सरगर्मियां इस तरह चलती रहेंगी? जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, आज उसका 7वां दिन है, 9 दिन से चल रहा है। इसका बताने का ये बताया कि जो सरगर्मियाँ वो पूरी चल रही हैं, तमाम छोटी बड़ी जो तिजारती मार्केट से खुली हुई हैं। आम दिनों में ये देखा जाता है जब मतलब जहाँ हालात सही तो कि जुमे के रोज़ में कोयटा की दुकानें बंद होती, लेकिन आज जुमे का रोज़ है, स्मार्ट लॉकडाउन भी इसके बावजूद तमाम जो दुकानें खुली हुई, लोग बड़ी तादाद में घरों से निकले वो ख़रीदारी कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया की बात करें, जो SOPs जारी की थी वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर का तो कोई इस्तेमाल नहीं किया, दोनों जानिब से आवाम भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, जो ताजर है वो भी नहीं करी। हुकूमत बार बार और इंतजामिया बार बार इन तमाम को वार्निंग दे रही है कि जो SOPs जारी की गई है उन पर अमल दरामद किया, लेकिन कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो इंतजामिया अमल दरामद जिससे कराना है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। और कुछ लोग ऐसे जो सेंसिटाइज हैं वो कहते हैं कि इन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन वो बेबस है, कुछ कह नहीं सकते। जी ठीक है, इस सिलसिले में यहाँ पे भी वही सूरत हाल है जो मुल्क भर में दिखाई देती है। फरीदुल्लाह खान और अब्दुल कादिर मदनी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जबकि कराची समेत सिंध भर में आज सख्त लॉकडाउन रहेगा। सुबह से ही शहर की तमाम अहम सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। शहर की मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या है, इस बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना। जी, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत सिंध ने यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी के साथ साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। आज जुम्मे के रोज़ 3 बजे तक मुकम्मल तौर पर कारोबार ज़िंदगी और ट्रैफिक को बंद रखने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ इस वक्त हम शाहराह फैसल पर डिग रोड के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक काफ़ी है, मोटरसाइकिल की तादाद बेतहाशा है, कारें चल रही हैं जबकि दूसरी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। पुलिस एहलकार मौजूद है लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा। सूरत हाल ये है कि शाहराह फैसल से कायदाबाद और दीगर इलाकों से आने वाली ट्रैफिक को शुरू में रोकने की कोशिश की गई, जबकि जो M.A. जिन्ना रोड या इधर दूसरे इलाकों में जहां जुलूस निकलते हैं यौम अली के उन इलाकों को ट्रैफिक जाने के जो रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। लेकिन शाहराह फैसल पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही। ट्रैफिक की रवानी है, यहाँ बेपनाह ट्रैफिक नज़र आ रही है, किसी किस्म का कोई लॉकडाउन यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जी, कराची में आज मार्केट्स बंद रहेंगी, लेकिन ख्वातीन ईद की शॉपिंग के लिए परेशान नजर आती हैं। मार्केट के औकातकार के मुताबिक अपनी रूटीन ढालना मुश्किल हो गया है। इन ख्वातीन की परेशानी सुनते हैं ख्वातीन की जुबानी। कराची से सना फातिमा की रिपोर्ट में। कराची की मार्केट्स खुल जाती हैं सुबह 8 बजे, मगर सहरी तक जागने वाले कराची के शहरी फिर ऐसा सोते हैं कि दोपहर से पहले नहीं उठ पाते। ऐसे में मार्केट पहुंचते पहुंचते दुकानें बंद होने का वक्त हो जाता है। बिलखुसूस खवातीन इस सूरत हाल से परेशान नजर आती हैं। रात भर हम लोग जागते हैं रोजे के लिए, फिर उसके बाद हम 12-1 बजे निकलते हैं, 2 घंटे हमें मिलते हैं, उसमें क्या शॉपिंग होती है। रश इतना ज्यादा, मार्केट ने 2 बजे बंद करवा दी, खाली आता है, वापस जा रहे हैं। किसी ने जोड़ा ले लिया तो सैंडल रह गई, किसी की ज्वेलरी और किसी का मैचिंग दुपट्टा। खवातीन कहती हैं कि रश के बायस दुकानदार भी सही से बात नहीं सुनते और बाजार बंद होने का वक्त हो जाता है। ऐसे में उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। शॉप वाले जो बस स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहते हैं खुद ढूंढो खुद निकालें, कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। ले लिया है फिर भी बहुत कुछ, बच्ची के सूट वूट ले लिए। हाँ, रह तो गए, आज पहले दिन ही निकले थे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन के बाद खवातीन के पास शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 4 रोज बचेंगे जिनमें बाजार खुलेंगे। एक बात तो तय है कि खवातीन को ईद की शॉपिंग मुकम्मल करनी है तो सुबह 8 बजे उठ के मार्केट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर के बाद मार्केट पहुंचने वाली खवातीन अक्सर खाली हाथ वापस लौट गयी। कैमरामैन साकिब खान के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची।